السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 سے انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، اور اگر پچھلی آیات کا ترجمہ آپ نے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر پچھلی آیات کا سورہ بقرہ کی جو باقی آیتیں ہیں ان کا ترجمہ سن سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو ایسے جانور کو پکار کے اپنا حلق پھاڑے جو آواز اور پکار کے سوا سنتا سمجھتا کچھ بھی نہ ہو، تو یہ لوگ اسی کی طرح بہرے گونگے اندھے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کہ اے ایمانداروں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ستھری چیزیں شوق سے کھاؤ، یعنی پاک صاف چیزیں شوق سے کھاؤ، اور اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو اسی کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار یعنی جو جانور مر گیا، اور دم یعنی خون، ولحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ ہاں، بس بعض حالتوں میں یہ چیزیں جائز ہوں گی جب کوئی ایسی حالت میں ہو، فار ایگزامپل کہ اگر کسی کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر وہ اس چیز کو نہ کھائے تو اس کی جان جا سکتی ہے بھوک کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں تب وہ ان چیزوں کو مجبور ہو کر کھا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے اپنی حدوں کو پار کر دے۔ تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور بے شک جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو خدا تبارک و تعالی نے کتاب میں نازل فرمائی، اس کے بدلے وہ تھوڑی سی دنیا کی قیمت لے لیتے ہیں، یعنی دنیا کا منافع لے کر اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں، بس یہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہی کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو بیچ دیتے ہیں، کس سے؟ گمراہی سے، یعنی گمراہی کو خرید لیتے ہیں ہدایت کے بدلے، اور عذاب کو خرید لیتے ہیں مغفرت کے بدلے۔ اور یقیناً
جو عذاب ہے نا اس کا عذاب ان کے برداشت کے قابل نہ ہوگا، وہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے کہ خدا نے برحق کتاب نازل کی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب خدا کو رد و بدل کر دیا یعنی اسے بدل ڈالا کہ وہ لوگ یقیناً بڑے پلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ بھی ہے کہ آپ اللہ اور روز آخرت، فرشتوں، خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پر بھی ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی الفت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں اور مانگنے والوں، ان ساری جگہوں میں آپ اپنے مال کو خرچ کریں۔ ٹھیک اسی کی طرح آپ جو لونڈی ہیں یا جو غلام ہیں انہیں آزاد کروانے کے لیے اپنا مال خرچ کریں، اور پابندی سے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور جب کوئی عہد و پیمان کیے تو اپنے قول کے مطابق اس کو پورا کریں، اور فقر و فاقہ، رنج اور گھٹن کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے نکلے، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے مومنو، جو لوگ ناحق مار ڈالے جائیں ان کے بدلے میں تم کو جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پس جس قاتل کو اس کے ایمانی بھائی یعنی طالب قصاص کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو اسے بھی اس کے قدم بقدم نیکی کرنا اور خوش معاملاتی سے ادا کر دینا چاہیے کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ذکر کیا کہ اگر تمہاری کوئی جان لے لے تو تم جان کے بدلے جان لو، وہ ناظرین اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اللہ نے اس کا حکم کیوں دیا، کیونکہ ناظرین جب کوئی کسی کی جان لیتا ہے اور اگر اس کو اس جان کے بدلے اس کی جان لے لی جائے تو یقیناً وہ دوبارہ ہمت نہیں کرے گا، دوبارہ وہ سرکشی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ لیکن جب بندے کو معاف کر دیا جائے بار بار تو وہ ہمیشہ ہمت کرے گا۔ اور جیسا کہ قتل و غارت گری آج کے اس ماڈرن زمانے میں کتنی ہو رہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص لینے کا حکم کیوں دیا؟ یعنی کسی کو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی قتل کرے تو تم بھی اس کا قتل کر دو۔ کیوں؟
کیونکہ ناظرین اس میں حکمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اسلام کسی کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اسلام بدلہ لینے کا اس لیے حکم دے رہا ہے تاکہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے اور اس کا قصاص لے لیا جائے تو وہ بندہ دوبارہ کبھی ہمت نہیں کرے گا قتل کرنے کی کسی کو. لوگ بھی ڈریں گے اس چیز سے. اس لیے رب ذوالجلال نے اس چیز کو کہا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ بہت ساری جانیں بچ جائیں گی، کیونکہ آج انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. آج ناظرین ہر جگہ، دنیا کے ہر گوشے میں ہر جگہ خون بہایا جا رہا ہے، کوئی کسی پہ رحم نہیں کر رہا ہے. تو اگر قصاص یہ اسلام کے رول کو فالو کر لیا جائے تو یقیناً یہ قتل غارت گری بہت حد تک کم ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل مندوں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تم پر لاگو کیا تاکہ تم پرہیز کرو، یعنی تم اس طرح کی چیزوں سے گریز کرو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا علی المتقین. مسلمانوں تم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ کھڑی ہو اور تمہارے پاس کچھ مال بھی ہو تو تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیتیں کرو اس میں، اور جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ حق ہے